رات ڈھلنے کو تھی۔ سیاہ چادر میں جڑے ہوئے موتیوں کی مانند ان گنت ستاروں نے آسماں کے وسیع و عریض صحرا میں اجالا کر رکھا تھا۔ ان ننھے ٹمٹماتے دیوں کی روشنی میں ایک قافلہ اپنی منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ صحرا کے چوڑے سینے پر اونٹوں کی قطار مخصوص ترتیب سے حرکت میں تھی۔ اچانک قافلے کی رفتار مدھم پڑ گئی اور آہستہ آہستہ تمام اونٹ ٹھہر گئے۔ صحرا کی خاموشی میں قافلے کے شرکاء کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ شاید لوگ ایک دوسرے سے اچانک رک جانے کی سبب پوچھنے لگے۔ معلوم ہوا کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار کھو گیا ہے۔ قافلے میں پڑاؤ ڈال دیا اور ہار کی تلاش شروع ہو گئی۔ نیم تاریک صحرا کی وسطوں میں ہار کی تلاش خاصا دشوار کام تھا۔ تھوڑی دیر میں مشرق سے سحر نمودار ہوئی۔ یہاں صحرا میں وضو کے لیے پانی کہاں سے میسر آتا؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ صبح صادق کے اجالے میں صحرا کے خد و خال نمایاں ہو رہے تھے۔ وقت تیزی سے گزر جا رہا تھا۔ کسی بھی لمحے آفتاب کا افق پر نمودار ہونا تھا۔ قافلے کے شرکاء پریشان تھے کہ نماز فجر کیسے ادا ہوگی۔ مالک کائنات کی نگاہ سے قافلے کے لوگوں کا اضطراب پوشیدہ تھا۔ یہ کوئی معمولی قافلہ نہ تھا، اس میں اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سفر فرما رہے تھے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ اللہ اپنے مخلص بندوں کو آزمائش کی اس گھڑی سے نکال لے۔ بارگاہ الہی سے جبریل امین کو حکم ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو، یا پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، اس نے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشنے والا ہے۔ چند لمحوں بعد قافلے کا شرکاء کا مسرت اور خوشی کے عالم میں تیمم کر کے نماز فجر ادا کر رہے تھے۔ ہر زبان پر یہی چرچا تھا کہ ام المومنین کا ہار کھونا کس قدر مبارک ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو مشقت سے بچانے کے لیے تیمم کی عظیم رعایت عطا فرما دی۔ اب کوئی بھی مسلمان پانی نہ ملنے کی صورت میں پاک مٹی سے تیمم کر کے طہارت حاصل کر سکے گا۔ نماز فجر کے بعد قافلے نے کوچ کیا۔ جب ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا اونٹ اٹھا تو اس کے نیچے سے گم شدہ ہار مل گیا۔ یہ ہار ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ، جن کی ذات میں امت مسلمہ خواتین کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو کئی اعتبار سے فضیلت عطا کی۔ رب العزت آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ کا نام عائشہ اور لقب صدیقہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے کوئی کنیت بھی نہ تھی، لیکن ایک بار آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ دیگر خواتین نے تو اپنے بچوں کے نام پر اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پہ رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھ لو۔ عبداللہ حضرت عائشہ کی ہمشیرہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے ہیں۔ انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ام عبداللہ قرار پائی۔ آپ
رضی اللہ تعالی عنہ سرکار معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ والدہ محترمہ کا نام رومان رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ رسول پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت پر والد کی طرف سے جا کر مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ چنانچہ شمع اسلام نے دنیا میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد سے پہلے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے میں منور کیا ہوا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث درج کی ہے کہ میں نے جب سے اپنے والدین کو پہچانا ان کو مسلمان پایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن میں کھیل کود سے بڑی دلچسپی حاصل تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کھیل کود پسند تھے، گڑیاں کھیلنا اور جھولا جھولنا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی چند سہیلیاں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ بعض اوقات ایسے موقع پر حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں دیکھ کر شرم سے اپنی گڑیاں چھپا لیتی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیاں بھاگ کر ادھر ادھر چھپ جاتی۔ رسول پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے موقعوں پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کمسنی کا خیال کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کو تلاش کرتے اور انہیں بلا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھیلنے کے لیے کہتے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی شادی کی پہلے سے بات ہے۔ ہجرت سے 3 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیق و غمخوار زوجہ حضرت خدیجہ انتقال کر گئی۔ ان کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بے حد سادگی سے ہوا۔ بیشتر روایت یہی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہجرت سے 3 سال قبل شوال کے مہینے میں ہوا تھا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہجرت کے پہلے سال شوال ہی کے مہینے میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کے بعد 3 سال تک مکے میں رہیں، جن میں 2 برس 3 ماہ مکہ مکرمہ میں اور تقریباً 8 ماہ مدینہ منورہ میں گزرے۔ اس دوران حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آ چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ صبح و شام کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے تھے۔ ایک دن خلاف معمول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر سے اپنے چہرہ مبارک کو لپیٹا ہوا تھا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں صاحبزادیاں حضرت اسماء اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے کہا، ابو بکر لوگوں کو ذرا ہٹا دیجئے، میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یہاں کوئی غیر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، ہجرت کا حکم مل گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بشارت دی کہ اس مبارک سفر میں وہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے مل کر سامان سفر درست کیا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع کو مکہ معظمہ بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کو لے آئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت پر ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن ابی بکر اپنی والدہ محترمہ اور دونوں بہنوں حضرت اسماء اور حضرت عائشہ کو لے کر مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ حضرت عائشہ جس اونٹ پر سوار تھی وہ راستے میں بھاگ نکلا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ بے قرار ہو گئی۔ بہت دور جا کر اونٹ کو روکا گیا۔ اس طرح یہ چھوٹا سا قافلہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کے مکانات بنوا رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بن حارث بن خزرج کے محلے میں پہنچی اور 7-8 ماہ تک اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ رہی۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ علیل ہو گئی اور جب بیماری سے شفا ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو گھر بلوا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گزارش کی کہ آپ میری دولت قبول فرمائے۔ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات قبول فرمائی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مہر کی رقم بھجوا دی۔ حضرت عائشہ کا نکاح جس سادگی سے ہوا تھا آپ کی رخصتی بھی اس سادگی سے ہوئی۔ جب انصار کی خواتین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لینے کے لیے آپ کے گھر پہنچی تو والدہ نے آواز دی۔ وہ آئیں تو منہ دھلوا کر بال سنوارے اور اس کمرے میں لے گئی جہاں انصار کی خواتین موجود تھی۔ خواتین نے حضرت عائشہ کا سنگھار کیا۔ تھوڑی دیر میں رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ یوں نہایت سادگی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رخصت کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے ذریعے عرب میں دور جاہلیت کی بہت سی رسومات کا خاتمہ ہوا۔ مثلاً منہ بولے بھائی کی لڑکی سے نکاح کے بارے میں غلط فہمی دور ہو گئی۔ واضح رہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بھائی تھے۔ اہل عرب شوال کے مہینے میں شادی کو منحوس سمجھتے تھے کیونکہ ابھی شوال کے مہینے میں یہاں طاعون پھیل گیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی شوال میں ہوا اور رخصتی بھی شوال میں ہوئی۔ ایک اور رسم رائج تھی کہ دلہن کے آگے آگ جلائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ شوہر دلہن سے پہلی ملاقات محمل کرتا تھا۔ امام بخاری کے مطابق ان تمام رسومات کا خاتمہ اسی مبارک تقریب میں ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رخصت ہو کر جس گھر میں آئیں اس کی شان یہ تھی کہ مسجد نبوی کی چاروں طرف سے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے حجروں میں سے ایک حجرہ تھا۔ یہ حجرہ مسجد کی مشرقی سمت میں واقع تھا اور اس کا ایک دروازہ مسجد کے اندر مغرب کی جانب کھلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دروازے سے مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ یہ حجرہ 6-7 ہاتھ سے زیادہ بڑا نہ تھا۔ دیواریں مٹی کی تھی۔ کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں کی مدد سے چھت تعمیر کی گئی جس پر کمبل پڑا ہوا تھا۔ ایک چرپائی، ایک تپائی، ایک بستر، ایک تکیہ جس میں چھال بھری ہوئی تھی، آٹا اور کھجور کے رکھنے کے لیے 2 مٹکے، پانی کا ایک برتن اور پانی پینے کا ایک پیالہ، یہی مختصر سا سامان تھا۔ خیبر فتح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ازواجہ مطہرات کے سالانہ وظائف مقرر کر دیے۔ خود صدیقی میں بھی خیبر کی پیداوار سے غلہ ملتا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں تمام امہات المومنین کے لیے سالانہ وظائف از-سر-نو مقرر کیے، لیکن عام مسلمانوں کی خوشحالی کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جود و سخا کا یہ عالم تھا کہ کوئی مال بھی اپنے متاع اپنے پاس نہ چھوڑتی، سب کا سب محتاجوں میں تقسیم کر دیتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرنا پسند کرتی تھی۔
وہ آٹا خود پیستی اور خود گوندھ کر روٹی لگایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خود بچھاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی کا وضو لا کر خود رکھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کے جو اونٹ بھیجتے تھے ان کے لیے کلاوہ خود بنتی تھی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھا کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطر لگاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے خود دھوتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام فرماتے تو مسواک اور پانی سرہانے رکھ دیتی تھی۔ مسواک کو صاف رکھنے کی غرض سے اکثر دھویا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عبادات کے معاملے میں ہمیشہ حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی کوشش کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں بیدار ہو جاتے اور تہجد کی نماز ادا فرماتے۔ آخری پہر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کو بیدار فرماتے، اٹھ کر حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طویل صورتیں تلاوت فرماتے، آخر میں وتر ادا فرماتے، پھر پیدا سحر نمودار ہوتا تو فجر کی سنتیں پڑھ کر لیٹ جاتے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے باتیں کرتے تھے، پھر نماز فجر کے لیے باہر نکل جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزے رکھتی، رمضان المبارک میں اپنے حجرے میں اعتکاف کرتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب گھر میں ہوتی تو حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کو تعلیم دے رہے ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کان لگا کر حکمت کی باتیں سنا کرتی تھی۔ اگر کبھی کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو اسے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات سنتی تھی تو جب تک اسے سمجھ نہ لیتی کسی اور سے بیان نہ کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین سے درخواست پر ہفتہ میں ایک دن مقرر فرما دیا۔ اس دن خواتین آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسائل پوچھا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد محبت فرماتے۔ آپ کی کم عمر کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہلکی پھلکی اور پر مزاح گفتگو بھی فرمایا کرتے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دل بہلانے کی کوشش بھی کرتے۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک سفر میں حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا، آؤ دیکھیں کون آگے نکل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دبلی پتلی تھی، دوڑ میں حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی۔ کئی سال بعد پھر ایسا ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اب میرا بدن بھاری ہو گیا اور میں دوڑ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل نہ گئی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ یہ اس دن کا جواب ہے، یعنی کہ یہ ایک مزاح کا طریقہ تھا۔ اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نوجوان بیویوں کے جذبات اور خوشیوں کا خیال رکھنے کا سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز عمل میں ایک ایسا مثالی نمونہ موجود ہے کہ لیکن یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ سے بے تکلفانہ گفتگو فرما رہے ہوتے اور اچانک اذان کی آواز آتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کھڑے ہوتے اور ایسا محسوس ہوتا کہ ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی تربیت فرماتے تھے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی تربیت کا بھی اہتمام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں مناسب سمجھتے نصیحت فرماتے اور جہاں ضرورت محسوس ہوتی وہاں پر ٹوک دیتے۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ نے آٹا پیسنا اور اس کی ٹکیاں پکائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز ادا کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں حضرت عائشہ صدیقہ کی آنکھ لگ گئی۔ اس دوران پڑوس کی ایک بکری گھر میں چلی آئی اور ٹکیاں کھا گئی۔
حضرت عائشہ بیدار ہوئی تو بکری کو مارنے کے لیے دوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو روک دیا اور فرمایا عائشہ ہمسائے کو تکلیف نہ دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ جب حضور پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی، یعنی حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا۔ اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خاص طور پر سامان درست کیا، مکان لیپا، بستر لگایا اور اپنے ہاتھ سے کھجور کی چھان دھن کر تکیے بنائے، چھہارے اور منعقد دعوت میں پیش کیے، لکڑی کی گتھی بنائی تاکہ اس پر پانی کی مشق اور کپڑے لٹکائے جا سکیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اب فاطمہ کے بیاہ سے اچھا بیاہ میں نے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار علیل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کے گھر جا کر رہے، پھر ایک دن تمام ازواج مطہرات کے پاس ایک دن کر کے تمام ازواج مطہرات کے پاس قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز استفسار فرماتے کہ کل میں کہاں رہوں گا۔ ازواج مطہرات نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں منتقل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں سب سے زیادہ دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قیام فرمایا۔ کچھ عجب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کا مقصد یہی ہو کہ حضرت عائشہ صدیقہ جیسی قوت حافظہ اور مثالی فہم و دانش رکھنے والی خاتون کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات تک کے واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات امت مسلمہ تک پہنچ سکیں۔ جب حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت میں شدید اضافہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر وقت تک دعائیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ فخر حاصل ہے کہ آخری دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پر رہا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے حجرے میں حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عہد صدیقی اور عہد فاروقی کو بھی دیکھا اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا بھی زمانہ پایا۔ حضرت امیر معاویہ کے خلیفہ بننے کے 18 برس تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہیں۔ اس کے بعد آپ علیل ہو گئی۔ صحابہ اکرام عیادت کے لیے آتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفیں کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں فرماتی اے کاش میں پتھر ہوتی، میں کسی جنگل کی جڑی بوٹی ہوتی۔ رمضان المبارک میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات نماز وتر کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی زندگی کو الوداع کہہ کر آخرت کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات ہی میں جنت البقیع میں قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ جنازے میں اتنے لوگ تھے کہ رات کے وقت پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم مقام حاکم تھے۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کے بھتیجوں اور بھانجوں قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو قبر میں اتارا۔ آپ نے اپنے ترکہ میں ایک جنگل اور چند اشیاء چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو اور ان کے صدقے